الحمد لله الإله الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے الاصل الاول اور الاصل الثانی کو مکمل کیا تھا، تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الاصل الثالث اور الاصل الرابع، تیسری اور چوتھی اصل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تیسری اصل کو شروع کریں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم الاصل الاول اور الاصل الثانی کا مختصر یعنی اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہم کیا پڑھ چکے ہیں۔ الاصل الاول یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے 6 اصولوں کو بیان کیا، اہم ترین اصول۔ اس میں سے انہوں نے جو پہلا اصول فرسٹ بیسک انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ عبادات کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا اس کا اپوزٹ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور قرآن مجید کا جو اکثر حصہ ہے وہ اس اصل کو بیان کرنے والا ہے، بولے وہ اس اصل کو بیان کرنے والا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا یہ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے ناواقف ہو گئے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس اصل کو جاننے والے ہیں۔ حتیٰ کہ شیطان نے ان کے لیے کیا کیا، شیطان نے اس طرح سے ان کے اعمال مزین کر دیے کہ اگر کوئی انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے تو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گستاخی کرنے والا ہے یا ان کے حقوق کے اندر کمی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے اندر غلو کرنا، شیطان نے اس شرک کو ان کے لیے ظاہر کر دیا، مزین کر دیا کہ وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ محبت انہیں اللہ کے ساتھ شرک تک لے جاتی، اللہ کو چھوڑ کر انہیں بندوں کی عبادت کرنا شروع ہو جاتی۔ یہ تھی جی پہلی اصل۔ دوسری اصل ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف اپنی عبادت کا حکم دیا بلکہ دین کے اندر اجتماع کا حکم دیا اور فرقہ واریت سے منع کیا، اور اللہ نے اس کو بڑا واضح انداز میں بیان کیا۔ اور ہم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے تھے، گزشتہ اقوام عالم جو ہلاک ہوئیں، ان کی ہلاکت کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے گروہوں میں وہ بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو اجتماع کا حکم دیا اور تفرق سے، اختلاف سے منع کیا۔ اور نہ صرف قرآن مجید بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس کو واضح انداز کے اندر بیان کرنے والی ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا اس طرح کے جو اختلافات تھے دین کے اصول کے اندر، اس کی فروعات کے اندر، افتراق، اختلاف، اس کو علم اور فقہ کہا جانے لگا۔ اور اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ فرقہ واریت مت کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آ جائیے، اجتماعیت کی طرف آ جائیے، تو لوگ اٹھ کر اسے زندیق اور مجنون کہنے لگے کہ یہ کیسی بات کر رہے۔ اور اگر کوئی اختلاف کی بات کرتا تو اس کو وہ علم اور فقہ کہنے لگے۔ تو یہ تھی جی 2 اصول جو ہم نے پڑھے۔ چلیں جی چلتے ہیں آج کے تیسرے اصول کی طرف۔
امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من تمام الاجتماع السمع والطاعت لمن تأمر علینا. یہ جو دوسری اصل بیان ہوئی نا کہ دین کے اندر اجتماعیت ضروری ہے، فرماتے ہیں اجتماعیت کو جو چیز مکمل کرتی ہے نا وہ اہل اسلام جس کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ، اپنا حاکم چن لیں، مقرر کر دیں، اس کی سمع اور اطاعت، اس کی بات سننا اور اس کی بات ماننا. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. جو امیر مقرر ہو گیا، امارت تک، حکومت تک پہنچ گیا، اب اس کی سمع اور اطاعت کی جائے گی. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ بڑا واضح اصول ہے، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بڑا واضح انداز میں بیان کیا گیا. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم هَذَا بَيَانًا شَائِعًا كَافِيًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین، کافی مکمل انداز میں اس اصول کو بیان کیا. بِوُجُوهٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ، بیان کی جو مختلف طریقے ہیں، مختلف اقسام ہیں ان کے ذریعے. شرعاً وقدراً، شرعی اعتبار سے یا تقدیری اعتبار سے جتنے بھی بیان کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی واضح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، اور پھر اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا. یاد رکھنا جب تم اختلافات دیکھو گے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا ہے. اور خلفاء راشدین کی سنت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ مسلمان جس حکمران کو منتخب کر لیں اس کی سمع اور اطاعت کی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی. ہاں، جب تک وہ نیکی کا حکم دے گا. اگر وہ برائی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. دیکھیں بعض مسلمان ملکوں میں مسلمان حکمران گناہ کرتے ہیں یا گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی بھی اطاعت واجب ہے؟ نہیں. ایسے مواقع پر ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری لازم نہیں ہے. دیکھیں نا قرآن مجید کی وہ آیت اس کے بارے میں بہترین دلیل ہے، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، معاملہ ہے، حکومت ہے، امارت ہے، ان کی بھی اطاعت کرو. علماء کرام نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے اطیعوا کا جو لفظ ہے، دیکھیں وہ لفظ اللہ کے ساتھ بھی استعمال کیا، اطیع اللہ، یعنی بلا مشروط کسی شرط کے بغیر اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیع کو لفظ آئے، واطیعوا الرسول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے ساتھ اطیع کا ورڈ نہیں آیا. تو علماء کرام نے کیا کہا؟ مطلب یہ کہ یہ جو اولو الامر ہیں، حکمران جن کے پاس معاملے کا اختیار ہے، جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں گے تو تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر تم پر ان کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکمرانوں کی اطاعت کرنا اگر وہ ہم پر ظلم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کمر پر کوڑے مارے، تمہارا مال بھی کھا جائیں، پھر بھی تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اللہ اکبر. ہاں، جب تک وہ تمہیں نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکیں گے تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے.
ہاں دوسری حدیث کے اندر کہ سوائے یہ کہ وہ واضح کفر کرنے لگیں تو پھر تم پر ان کی اطاعت لازم نہیں. جب تک وہ واضح کفر نہیں کرتے، کفرن بواح کے الفاظ ہیں، یا تمہیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے، تم پر ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا لازم ہے. مطلب یہ کہ تم ان کے خلاف نہیں نکلو گے، ایسے اقدامات نہیں کرو گے. آپ دیکھ لیجئے جن ممالک کے اندر آج سے شاید 10 سال پہلے پوری دنیا نے یہ مظاہر دیکھے، جن ممالک کے اندر عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف نکلتی ہے، آپ یقین جانیے کہ وہ ممالک تہس نہس ہو جاتے ہیں. یعنی چلیں انقلاب آتا ہے، عوام نکل بھی آتی ہے، اگر اس سارے پروسیس کے اندر کسی ایک انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو یاد رکھیے اس انسان کی جان اس حکومت سے زیادہ قیمتی تھی. اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان فسادات کے اندر، اس نکلنے کے اندر، اس خروج کے اندر لوگوں کی جانیں نہ جائیں، ان کی عزتیں نہ پامال ہوں، ان کے مال نہ ضائع ہوں؟ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح انداز میں یہ بتلا دیا. تو امام صاحب کیا فرما رہی ہے؟ ثم صار هذا الاصل، پھر یہ جو اصل ہے نا کہ آپ نے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کے خلاف نہیں نکلنا، یہ جو اصل ہے لا يعرف عند اکثر من يدعي العلم، یہ نہیں پہچانی جاتی اکثر کے نزدیک جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں. اکثر لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کے ہاں یہ چیز ناپید ہو چکی ہے. مطلب وہ علم رکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس اصل کو نہیں جانتے. فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ، جب علم ہی نہیں رکھتے تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ بولے جالے جب علم ہی نہیں رکھتے تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ تھی جی ہماری تیسری اصل، جس کا تعلق دوسری اصل کے ساتھ تھا. کیونکہ دوسری اصل کے اندر فرقہ واریت سے، گروہوں میں، ٹکڑوں میں بٹ جانے سے منع کیا گیا، تو تیسری اصل میں بتا دیا گیا کہ اصل میں جو چیز اجتماعیت کو مکمل کرتی ہے نا، وہ حکمرانوں کی اطاعت ہے، ان کی بات سننا. اور جو چیز اجتماعیت کو ختم کر دیتی ہے وہ حکمرانوں کی مخالفت کرنا. آپ دیکھ لیجئے، یعنی آج ہم اکثر مسلمان ملکوں کی مثال کو دیکھ لیں، کسی ایک مسلم کنٹری کو آپ نہ بھی نامینیٹ کریں تو آپ اوورآل حالت کو دیکھ لیں. بعض لوگ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی دیندار لوگ آپس میں اختلافات کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی لوگ آپس میں اختلاف نہیں کرتے؟ چلے سیاست کو چھوڑیے، آپ کسی ایک ادارے کو لے لیجئے. پچھلے دنوں میں ایک یونیورسٹی کے کچھ احباب کے ساتھ ملنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس یونیورسٹی کی ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ میں سن کر حیران رہ گیا. وی سی اس کے خلاف ہے، ایچ او ڈی اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ ایسے ہے، وہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کا بندہ، نعوذ باللہ. یعنی اور وہ یونیورسٹی تباہی کی طرف جا رہی تھی. اب یہ صرف مثال ہے ایک ادارے کی، جس ادارے کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں، شاید کہ 100 200 300 لوگ، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنے اختلافات رکھتے ہیں، افتراق رکھتے ہیں، وہ ادارہ مسلسل تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے. پھر آپ ذرا مثال لیجئے کہ اگر بات کریں ہم کسی ملک کی، کسی نظام حکومت کی، اگر اس کے اندر اختلافات ہوں گے، مختلف پارٹیز ہوں گی، یہ اس کو نیچا دکھائے گا، وہ اس کو نیچا دکھائے گا، وہ ملک ہمیشہ تنزلی کی طرف جائے گا جہاں پر اختلافات ہوں گے. اللہ. تو اللہ رب العزت ہم اہل اسلام کو، ہمارے ممالک کو ان دین کے معاملات میں، سیاست کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اللہ اختلافات سے محفوظ رکھیں. کیونکہ جب
امن قائم ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، اختلاف نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا وہ ممالک، وہ ادارے، وہ سلطنتیں ترقی کی طرف جاتی ہیں، ورنہ تنزلی ہے۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت اکھڑ جائے گی، تم آپس میں لڑنے لگو گے۔ چلیے جی، چلتے ہیں چوتھی اصل کی طرف، الاصل الرابع۔ چوتھی اصل کیا ہے جی؟ بیان العلم والعلماء، علم اور علماء کو بیان کرنا، والفقہ والفقہا، اور فقہ اور فقہا کا تذکرہ، وبیان من تشبہ بہم ولیس منہم، اور اس چیز کا بیان کہ جو ان کے ساتھ مشابہت رکھے لیکن وہ ان میں سے نہ ہو۔ اب ذرا اس چیز کو سمجھیے، علم اور علماء اور فقہ اور فقہا کا بیان۔ جب بھی قرآن و سنت کے اندر علم کا لفظ استعمال کیا جائے گا، صرف علم کا لفظ، تو یاد رکھیے گا اس علم سے مراد کیا ہوگا؟ اس علم سے مراد شرعی علم ہوگا، یعنی کہ کتاب و سنت کا علم، یعنی کہ کتاب و سنت کا علم۔ اور اگر دوسری علوم ہوں گے تو پھر ساتھ اس کا نام لیا جائے گا، مثال کے طور پر علم الطب، میڈیکل کا جو علم ہے، علم الہندسہ، انجینئرنگ کا جو علم ہے، یا پھر علم الاقتصاد جو آپ کی اکنامکس کا علم ہے، یا علم الاجتماع جو آپ کے سوشل سائنس کا علم ہے۔ مطلب علم کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا، علم الطب، علم الہندسہ۔ لیکن اگر صرف علم کہا جائے گا العلم، تو اس سے مراد ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، علم تو وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال الصحابۃ هم اولو العرفان، اور اسی طرح صحابہ کرام نے فرمایا، اور وہ معرفت والے تھے، وہ علم والے تھے۔ علم تو اس کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو صحابہ کرام نے فرمایا۔ علم اس کا نام ہے، یہ ہے اصل علم۔ باقی جو ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، تابعین ہیں، وہ سب اس علم کے خادم تھے، علم کی خدمت کرنے والے تھے۔ اگر ان کے کچھ اقوال بھی ہم تک پہنچتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ اقوال در حقیقت قرآن و سنت کی ہی تشریح ہوگی، یا اس کی تسہیل ہوگی، یا اس کی وضاحت ہوگی۔ کوئی عالم وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اس کے اقوال، اس کی باتیں قرآن و سنت کے موافق نہ ہو۔ اور اگر اس سے کوئی ایسی بات کبھی اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، یا اس کے قلم سے نکل جاتی ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے فوراً وہ رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے درگزر فرمائے، یہ بات میں نے کہی تھی، میں اپنی اس بات سے واپس پلٹتا ہوں۔ یہ ہے علم، علماء، فقہ، فقہا۔ اچھا، نہ صرف ان کا بیان بلکہ وہ بیان من تشبہ بہم ولیس منہم، ان لوگوں کا بیان جو علم اور علماء یا فقہ اور فقہا کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے، در حقیقت وہ ان میں سے نہ ہو، در حقیقت اس کا علم سے کوئی لینا دینا نہ ہو، لیکن وہ علم اور علماء کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی واضح انداز میں اس چیز کی تنبیہ کی تھی کہ ان قریب تمہارے درمیان ایسے دعات آئیں گے، بالکل جو آخری زمانہ ہوگا اس کے اندر ایسے اللہ کی طرف بلانے والے آئیں گے کہ در حقیقت وہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہوں گے، بلکہ وہ جہنم کے بالکل کناروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ من اجابہم
قذفوہ فیہا، جس نے ان بلانے والوں کی بات کو سنا، ان کی بات کو مانا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر ٹوپی یا پگڑی پہننے والا عالم نہیں ہوتا، ہر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو کوئی بھی اچھی بات کرے گا ٹھیک ہے، اس کی اچھی بات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ وہ ایسی باتیں بھی کرتا ہے جو گمراہی کی طرح بلانے والی ہے تو اس کی اچھی باتوں کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی یہیں پر ہوئی کہ بعض لوگ جو اندر کچھ اور چھپائے ہوئے تھے، ظاہراً انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، جب ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سننا شروع ہو گئے ان کی اچھی باتوں کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے اپنی اچھی باتوں میں اس زہر کو بھی گولنا شروع کیا جو وہ اندر چھپائے بیٹھے تھے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب، انہوں نے کہا فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے جی، گروہوں میں نہ بٹے۔ بات بہت اچھی ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ یہ نعرہ لگا کر، یہ بات کر کے جب انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیا تو پھر نعوذ باللہ ان کی زبان سے صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں رہے۔ پھر بات پہنچنا شروع ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور دیگر صحابہ تک۔ لوگ ماننا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 99 سچ بولے اور ایک جھوٹ بولا، لوگ ان کے 99 سچ کی وجہ سے اس کے ایک جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع ہو گئے۔ تو بہت ضرورت ہے، یقین جانیے، سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد شدید اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ علم کو پہچانیے اور علماء کو پہچانیے، اور علم کو حاصل کیجئے، جو صحیح اس کو حاصل کرنے کی جگہ ہے وہاں سے حاصل کیجئے۔ علماء کو پہچانیے، علم کو وہاں سے حاصل کیجئے۔ بعض سلف صالحین نے تو یہاں سے کہا کہ ان ھذا العلم دینکم، یہ جو تمہارا علم ہے، جو تم علم کی باتیں سنتے ہو، سیکھتے ہو، سکھاتے ہو، یہ اصل میں تمہارا دین ہے، یہ علم کی باتیں تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون عنہ دینکم، تو اچھی طرح سے دیکھو کہ تم اپنا دین کن لوگوں سے لے رہے ہو، کیسے لوگوں سے تم اپنا دین لے رہے ہو۔ اچھی طرح سے دیکھو کہ اپنا دین تم کن لوگوں سے لے رہے ہو۔ یقین جانیے، میں بعض بڑے دیندار قسم کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ میرے پاس آئے، آ کر انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے بچے فلاں گمراہ سکالر کو سننے کی وجہ سے گمراہی تک جا چکے ہیں۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کا بیٹا کس کو فالو کر رہا ہے، کس کو سن رہا۔ پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو دشمن لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص، پاکستان کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو آپ لوگ انجینئر مرزا علی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا اس کو سن رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اور اب میرے بیٹے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے۔ 1400 سال بعد آ کر ان لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دی جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جو بالکل اولین لوگ تھے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے بتلایا کہ میری بیٹی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی ہے دین اسلام کے بارے میں۔ یقین جانیے، دین اسلام کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ نے ایسے کیوں کیا، اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا، مردوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کی بیٹی فالو کس کو کر رہی ہے؟ اپنی مسز سے بات کروائی، میٹنگ ہوئی، دیکھا، پتا چلا جب، تو پتا چلا کہ بچی کسی ایسی
دین سے بیزار ایک فیمیل کسی اسلامک اسکالر جو در حقیقت بڑی انسانیت کی باتیں کرنے والی تھی لیکن دین سے نفرت کرنے والی تھی، بچی اس کو فالو کرنے والی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ سوچیں اتنی پیوست ہو چکی تھی کہ آپ یقین جانیے اس بچی کو دوبارہ جگہ میں لانے سے سال سے زیادہ کا ٹائم لگا۔ اللہ، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، وہ کس کو سن رہے ہیں، وہ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ شاید چلیں کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت پتہ چلے کہ کوئی ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھول رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ بلانے والے ہوں گے، جس نے ان کی بات کو سنا اس کی مثال یہی ہے کہ گویا کہ انہوں نے اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ علم اور علماء کو پہچانیے، فقہ اور فقہا کو پہچانیے، اور ان لوگوں کو پہچانیے جو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لیکن وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اس اصل کو بیان کر دیا، من قولہ، اپنے اس فرمان سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آیت نمبر 40 سے الی قولہ، اپنے اس فرمان تک، قبل ذکر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، آیت نمبر 122، مطلب آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 122 تک اللہ رب العزت نے اس اصل کو بیان کر دیا۔ کس اصل کو بیان کر دیا؟ دیکھیں اس اصل کو سمجھیے۔ بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو باعث ہے، بنی اسرائیل کی ہلاکت کا باعث ان کے علماء اور دیندار لوگ بنے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس موضوع کو بیان کیا۔ فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ احبار دیندار عالم لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ، لا یاکلون اموال الناس، لوگوں کے مال کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدونہم عن سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان کا مال کھاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی راہ سے روک کر رکھنا اور ان کا مال کھانا، یہ دو بہت ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ اگر وہ انہیں اللہ کی راہ سے نہ روکتے تو ان کا مال بھی نہ کھا سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اکثر دیندار لوگ یا پھر اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور انہیں اللہ سے روکے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ سے روکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں اللہ کی راہ سے نہ روکا تو پھر ہم ان کا مال کیسے ہڑپ کریں گے، مال کیسے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہی ہوا تھا کہ ان کے دیندار لوگوں نے کیا کیا، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ بھی کرنا چاہتا تو وہ کہتے پہلے اس طرح کرو، ہمارا جو کنیسہ ہے، چرچ ہے، اس کے اندر اتنا فنڈ جمع کراؤ تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور آج بھی نصارہ کی جو بعض فرق ہیں، بعض گروہ ہیں، ان کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، چرچ کو اتنا دے دو تمہارے گناہ معاف ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ بھی شک گناہ کرنا شروع کر دو، پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ اب وہ چرچ تو پیسے نہیں کھاتا، ظاہر بات ہے جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو ان گمراہیوں میں ڈالا، ان کا مال کھانے کے لیے، دنیاوی لالچ کے اندر۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمت یاد کروائی گئی، بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے ان کے درمیان انبیاء رسول کو بھیجا۔ تو انبیاء رسول یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے درمیان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امت محمدیہ میں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے خود اس نعمت کو احسان کہا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا،
اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہے، حق ادا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اس کی بات مانیں اور اس کو وہ درجہ دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. جی، اس کی بات ماننے میں، اس کی اطاعت کرنے میں، اس سے محبت کرنے میں ہم اسے وہ درجہ دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی تو یہی کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دیگر انبیاء رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ان کے درمیان دیندار لوگ تھے، جو انہیں اللہ کی راہ سے روکنے والے تھے، اصل میں یہ لوگ اللہ کی اور ان کے درمیان آ کر رکاوٹ بنے ہوئے تھے، حائل ہوئے ہوئے تھے. اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں یہ بیان کیا. تو اب جب آپ سورۃ البقرہ کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو اس نیت کے ساتھ پڑھیے گا کہ بنی اسرائیل کی برائیوں کو، بنی اسرائیل کے گناہوں کو، ان کے اخلاقی برائیوں کو، گناہوں کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. اب دیکھیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان والے گناہ ہمارے درمیان بھی آ چکے ہوں. اگر ایسا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کا قانون تو وہی ہے کہ اگر وہ قومیں ہلاک ہوئیں تو اللہ رب العزت اس قوم میں سے بھی ان لوگوں کو ہلاک کر دے گا جس کے اندر ان کی صفات پیدا ہوں. تو بنی اسرائیل کے تذکرے میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کر دیا. آگے چلتے ہیں. فرما رہے ہیں وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا، جو چیز اس کو مزید واضح کر دیتی ہے نا وہ کیا ہے؟ مَا صَرَّحَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي هَذَا الْكَلَامِ الْكَثِيرِ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِ الْبَلِيدِ، جو سنت نے اس کو واضح کر دیا. سنت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، احادیث نے اس چیز کو بڑا واضح کر دیا. بہت زیادہ کلام واضح، انتہائی واضح کلام کے ساتھ، اور اتنا واضح ہے کہ ایک عام انسان بھی، عام عقل رکھنے والا انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات ہم نے نہیں ماننی. ثم صار هذا اغرب الاشیاء، پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ جو چیز تھی نا یہ سب سے زیادہ اجنبی ہو گئی. اغرب اسم تفضیل ہے، غریب ان سے، مطلب تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اجنبی یہ چیز ہو گئی. وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، اور علم اور فقہ جو ہے نا وہ بدعت اور ضلالات کو کہا جانے لگا. مطلب کوئی انسان اگر کسی بدعت کی طرف بلاتا ہے، کسی گمراہی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو علم اور فقہ کہا جانے لگا. وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے ہاں سب سے بہترین یہ ہے کہ جو بندہ حق کو جتنا باطل کے ساتھ ملانے والا ہونا وہ ان کے نزدیک اتنا بہتر ہے. سب سے بہتر بندہ وہ ہے. وَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ، اور وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر فرض کیا تھا، وَمَدَحَهُ، اور جس علم کی اللہ نے تعریف کی تھی، جس علم کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لَا يَتَفَاهَوْ بِهِ إِلَّا زِنْدِيقٌ وَمَجْنُونٌ، جو بندہ اس علم کی بات کرتا، یعنی اللہ کی کتاب کی بات کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرتا، اس کو وہ زندیق یا مجنون، پاگل ہونے کا اس پر فتویٰ لگا دیتے، اس کو گستاخ قرار دیتے، زندیق، مجنون، بے دین قرار دے دیتے. وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ، اور جو بندہ اس کا انکار کرتا یا اس علم سے دشمنی رکھتا جو اللہ کا علم ہے، وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ وَالنَّهِي عَنْ، اور اس علم سے جو ڈراتا، اس علم کو ماننے سے روکتا، ڈراتا، وہ ان کے نزدیک هو الفقیہ العالم، وہ بندہ فقیہ اور عالم کہلانے لگا. اللہ اکبر. تو دیکھیے
یہ جو علم جو کتاب و سنت پر مبنی ہے، اس علم کو پہچانیے، علماء کو پہچانیے، اور جو علماء کے روپ کے اندر ہیں لیکن ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں کو پہچانیے۔ نہ صرف قرآن مجید اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کے تذکرے میں بھی جو سورۃ البقرہ میں تفصیلی 80-90 کے قریب آیات مسلسل جو بتائی گئیں، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 122 تک مسلسل اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ اس کے اندر وہ بچڑے کی عبادت اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ دین کی طرف نسبت رکھنے والے لوگ کس طرح ان کو شرک تک لے گئے، ان کو گناہوں تک لے گئے، بدعات اور جہالات اور گمراہیوں تک لے گئے۔ اچھا، آپ کو ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں کہ یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب تقریباً آج سے 300 سال قبل لکھی گئی، جب کوئی آپ کا سوشل میڈیا نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، دنیا میں ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی 300 سال پہلے، تب کی یہ حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اور اگر امام صاحب اس کتاب کے لکھنے والے ہمارے اس دور کو دیکھ لیں 300 سال بعد کے، کہ جو صحیح علم کی طرف بلانے والا ہے، لوگ اس پر نعوذ باللہ مجنون ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ آپ خود سے دیکھ لیجئے، آپ شادی بیاہ کے موقع پر، آپ کسی کی فوتگی کے موقع پر کسی انسان کو کسی بدعت سے، گمراہی سے، جہالت سے منع کر کے دیکھیے، وہ فوراً آپ پر فتویٰ لگا دے گا۔ کس چیز کا؟ وہ فتویٰ یہ لگا دے گا جی کہ اصل میں ہم جو کام کر رہے ہیں اصل میں یہ درست ہے، اور آپ جو ہمیں منع کریں آپ غلط ہیں۔ بعض اوقات برادری آڑے آ جائے گی، لوگ آڑے آ جائیں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ یقین جانیے، میں نے ایک صاحب کو ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات کے بعد جب وہ مختلف طرح کی بدعات کرنے لگے، میں نے انہیں منع کیا کہ دیکھیں، ان بدعات سے اچھے کہ وہ جو فوت ہوئی ہیں ایک محترمہ، آپ اگر ان کے ساتھ واقعتاً کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کر دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، لیکن یہ جو آپ کام کرنے لگے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا جب ان کو اس بدعت کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھیں سنت یہ ہے، اگر آپ اس مرنے والے کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں۔ انہوں نے بتلایا مجھے نہیں پتا سنت کیا ہے کیا نہیں ہے، بس میں نے دیکھا میرے والد یہ کرتے آئے ہیں، میری خاندان کے لوگ یہ کرتے آئے ہیں، میں کبھی بھی اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ وہ مطلب ہے کہ بدعات اور گمراہی ان کے نزدیک علم کا درجہ پا چکی ہے، اور اگر صحیح علم انہیں بتایا جائے تو وہ اس پر مجنون ہونے کا دعویٰ لگا۔ بتائیے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کو صحیح چیز کی دعوت دے رہے ہیں، صحیح چیز بتا رہے ہیں، غلط چیز سے منع کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر کوئی بھی فتویٰ بازی یا طرح طرح کی وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دیکھیے اسی وجہ سے تو یہ جو ہے نا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور پھر اس پر صبر کرنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ حق اور صبر کا آپس میں تعلق بھی یہی ہے نا، کہ جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، پھر آپ کو اس پر صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بولے پھر آپ کو اس پر صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اگر آپ کی چوتھی اصل کو 2 الفاظ کے اندر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے
کہ یہ جو جس طرح وہ آپ کی فارسی زبان کا ایک محاورہ نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، یہ بالکل بات 100% بات درست ہے۔ کوئی انسان اگر حکیم نہیں ہے، آدھا حکیم ہے، آپ اس کے پاس اپنا مرض لے کر چلے جاتے ہیں تو جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی عالم نہیں ہے، آپ اس کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر چلے جاتے ہیں تو ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو علم کو لینا ہے علماء سے لیجیے، فقہ کو لینا ہے فقہا سے لیجیے، نہ صرف ان کو پہچانیے بلکہ جو لوگ علماء کے روپ کے اندر ہیں اور عالم نہیں ہیں، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور علم میں نے کیا بتایا؟ قال اللہ وقال رسولہ وقال الصحابۃ هم العلی عرفانی، علم ہے جی جو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں علم۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اقوال ہیں، اگر قرآن و سنہ کی تشریح کے اندر ہیں تو ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ وہ قرآن و سنہ کی تشریح ہے، اور اگر قرآن و سنہ سے مخالف ہے تو چاہے کہنے والا کوئی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اگینسٹ ہے۔ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا گیا اس اصل کے اندر؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے والے ان کے اکثر دیندار لوگ تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے دین، اپنے ایمان کو خطرے کے اندر ڈال لیں، کہ جن لوگوں کا علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، فقہا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ فرقہ واریت کی طرف بلاتے ہوں، گروہ بندی کی طرف بلاتے ہوں، آپ کو اس لیے دعوت دیتے ہوں کیونکہ ان کی ذات کو آپ سے فائدہ ہے، یا ان کی پارٹی کو آپ سے فائدہ ہے، یا ان کی جماعت کو آپ سے فائدہ پہنچنے والا ہے۔ ہاں، جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے اور آپ سے کوئی لالچ نہ رکھے، کوئی لالچ نہ رکھے، دنیا کی، مال کی، حرص کی، افرادی قوت کی کوئی لالچ نہ ہو، اور وہ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے، یہ ہے عالم ربانی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والا۔ اور ایک چیز جس کو میں دہراتا جاؤں کہ سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد علم کو لینے سے پہلے یہ سوچئے کہ علم جو ہم لے رہے ہیں یہ اصل میں ہمارا دین ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ دین کو کس سے لے رہے ہیں، آپ دین کو کس سے لے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس صحیح معنوں کے اندر ہمیں علم کو اس علم کی جگہوں سے لینے کی توفیق عطا کریں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کے اس لیکچر میں الاصل الثالث اور الاصل الرابع کو مکمل کیا۔ تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہمارا آخری لیکچر ہوگا اس سلسلے کا، جس کے اندر ہم الاصل الخامس اور الاصل السادس ان دو اصلوں کو پڑھیں گے، اور وہ بھی انتہائی اہم ترین اصول ہیں جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ان اصولوں کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ جو اللہ رب العزت کی اولیاء ہیں، امت کے بہت زیادہ لوگ ان اولیاء کے بارے میں گمراہ ہو گئے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں یا تو ان کے حق میں کمی کرنے والے ہو گئے یا پھر ان کے حق کے اندر مبالغہ کرنے والے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بتایا جائے گا کہ اللہ کی اولیاء، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اور ان اولیاء کی ذات میں مبالغہ رائی کرنے والے کون ہیں۔ اور چھٹی اور آخری اصل یہ ہوگی کہ شیطان نے امت کے اکثر لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے جن شبہات کے اندر شیطان نے ڈال دیا ہے، وہ شبہات کون کون سے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیلی بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔